ناروال سے دلدار حسین ہیں. وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کرتی. میرا بس ایک ہی سوال ہے، یہ ہر کام میں دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں؟ جیت جائیں تو دھاندلی نہیں ہوئی، اگر ہار جائیں تو دھاندلی ہوئی ہے. جب ان کے حق میں فیصلے آئیں تو انہیں عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سرخرو کر دی ہے، اگر خلاف آئیں تو یہ الٹی سیدھی بکواس شروع کر دیتے ہیں. تو دلدار حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک، قوم، معاشرے کے طور پہ ہماری روایت یہ ہے. مجھے نہیں یاد اپنی ہوش میں نے کبھی کسی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جاتے دیکھے ہوں خوش دلی سے کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں. یہ مہذب قوموں کا شیوا ہے، ہماری ٹریڈیشن ہی نہیں ہے. یہ جعلی اور ایک شام ڈیموکریسی یہ اس کے سٹینڈرڈز میں شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کا کیا کہنا ہے میں تسلیم نہیں کرتی، نہیں کرتی نہ کر، چل موج کر، چلو نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ہیں آدمی تسلیم نہیں کرتا. ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، جنہیں ہم کہتے ہیں ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تسلیم نہیں کرتی بھی نہ کر تو. اچھا، یہ ایک عجیب و غریب مذہقہ خیز قسم کی روایت ہے. اور بندہ پوچھے بھی کیا پدی کا شوربہ، والدین کے وہ اسپیکر اسمبلی کو جب تھے تو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے جناب اسپیکر یہ ہیں بوسرائے، بعد میں کدھر گئے بوسرائے. اس کے بعد سرے عام وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے بہت زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یہ پرائم منسٹر کیا، یہ تو ہیڈ کلرک بھی اس طرح کی بات نہ کرے گا. بہت جاہل ترین بندہ بھی اس طرح کی بات نہ کرے کہ مجھ سے اگر اسٹیٹ پوچھتی ہے کہ تمہارے اثاثے جو ہیں وہ تمہاری انکم سے زیادہ ہیں تو میں ثابت کروں گا کہ بھائی انکم سے زیادہ ہیں تو اس کی یہ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، یا تم غلط کہہ رہے ہو میری انکم اتنی ہے. میں نے اگر کوئی زمین خریدی ہے ایسے 25 سال پہلے، وہ اس وقت ٹکے ٹوکری تھی، اب وہ اگر بہت مہنگی ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ بھائی اس زمانے کی رجسٹریز وغیرہ نکال کے دیکھ لو، اس بھاؤ میں نے خریدی تھی. اب اگر وہ 100 گنا بڑھ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو وہ ڈھیٹوں کی طرح کہہ رہا ہے. اور بندہ کون ہے؟ جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. تو ان لوگوں کا تسلیم کرنا یا نہ کرنا، میں پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے. یہ جب ہوش و حواس میں تھے تب بھی یہ عجیب و غریب قسم کی بونکیاں مارتے تھے. اب تو خیر اللہ ہی حافظ ہے ان کا. یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے، اس نے پاکستان کو ایسی غلیظ گالی دی ہے اس بےہودہ اور کمصرف آدمی نے کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا. اور میں 2 چیزوں سے بہت میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی، چونکہ یہ تو ہے ہی ہے. اس پہ زیادہ کوئی بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج 26 جولائی ہے، آج یہ بھی گھنٹہ پہلے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، ماں ہے دھرتی. ہم کہتے ہیں مادر وطن، مطلب ایک ہی ہے. گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ. مدر لینڈ. تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے. جو
لعنتی اور مردود کم ظرف پاکستان کو گالی دے گا، وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو گالی دے رہا ہے۔ سو اس بدذات آدمی نے پاکستان کے بارے میں، اس کے منہ کو شاید بواسیر ہے، اس کو منہ کا ہیضہ ہے اس آدمی کو۔ نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے، غدار کہنے کی حد تک تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن شاید وہ آدمی اعصابی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقیناً وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ خاص طور پہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جس کو گنڈ کہتے ہیں، وہ پڑ گئی ہیں۔ تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈسپریٹ ہو گئے ہیں، یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے، وہ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، 1-2 ٹکے کی سیٹ کی خاطر۔ جو گلا شکوہ ہوتا ہے بھائیوں میں، دوستوں میں، ہم وطنوں سے ہوتا ہے، اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ بندہ رب سے گلا کرتا ہے، اور تو چھوڑو، یہ دنیا داری کی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں، انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں، آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے، وہ اتنے مکروہ اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا، اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے، اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو بھی ملا، یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں۔ اچھا، ان سے ملنا بھی معیوب نہیں ہے، اسرائیل سے کیوں نہ ملیں، وہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا، کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں، تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا؟ تو اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا، تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ جو آپ نے پڑھا ہوگا، اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے۔ کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے پہلے، جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے۔ سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا، وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا، لیکن بہرحال